حقه المجتهدون ثم الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني القرشي التهامي سيد البهيم السراج المضيء الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بالأرض مدينة أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. اللہ تبارک و تعالی اپنے مقدس کلام وچ فرماندے اپنی کتاب کے بارے فرماندے کہ ہدی للمتقین، یہ کتاب سراپا ہدایت ہے متقین واسطے. سبحان اللہ. اور عام متقین کی تگالی نہیں، ظاہر متقی تا پوری کائنات آکھائیں سے گئے کہ جڑے مولا علیہ السلام امام المتقین ملک سبحان. باقی ہر کوئی اپنی کوشش تو کریں ہے کہ میں متقی بنوں، مگر متقی تو ہوندہ ہی ہوا ہے جڑا امام المتقین بنے. اس واسطے قرآن ہدایت کریندا ہے، گمراہاں نوں نہیں. اور قرآن فیصلہ پہ کریندا ہے، گمراہاں نوں تا ہدایت دیندا ہی نہیں، متقین نوں کیا دیندا ہے. واہ واہ سبحان اللہ. اور متقین بھی کون ہیں؟ اللہ فرماتا ہے الذین یؤمنون بالغیب، جڑے غیب تے ایمان رکھدے ہیں. واہ واہ. سبحان اللہ. دیکھو نا چاہیے تو یہ ہے جی میں قرآن اللہ نے فیصلہ کر دیتے اسے سورۃ البقرہ ہے کہ یضل بھی کثیرا ویہدی بھی کثیرا. یہ قرآن پڑھ کے کثیر لوگ ہدایت پا گئے تے قرآن پڑھ کے کثیر لوگ گمراہ. ہاں قرآن کا فیصلہ ہے، میں اپنی تو گل نہیں پہ کریں گا. جو تائیں تو فرماتا ہے کہ ہدایت متقین واسطے. انہیں کو جڑا پیاسا ہوئے اس نوں ضرورت ہوندی پانی دی نا. صحیح. جڑا ہوئے سیراب شدہ انہوں تو ضرورت ہی نہیں پانی دی. تے ہدایت اللہ کریندا پیا کس نوں؟ متقین نوں. صحیح. گمراہ نوں تو کریندا ہی نہیں پیا. اور عام متقین بھی نہیں مراد، او متقین جڑے غیب بالغیب رکھدے، یؤمنون بالغیب، غیب تے ایمان رکھدے. واہ واہ. اور پوچھا گیا مولا اس کی دلیل کیا ہے؟ سرکار صادق آل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. کیا دلیل ہے؟ غیب کینوں آکھدے؟ فرمایا انما الحجت، اس تو مراد ہی حجت ہے، حجت الغیب امام زمانہ علیہ السلام. سبحان اللہ. ودلیلہ لآیت ثانیہ، دوسری آیت اس دی دلیل ہے فقل انما الغیب للہ فانتظروا انی معکم من المنتظرین. سورہ یونس اس دی تائید تصدیق ہے کہ فرمایا کہ تساں فرمان ہوئے اللہ کا رسول فقل انما الغیب للہ فانتظروا، کہ غیب اللہ کے لیے واہ واہ. انتظار کرو میں بھی تو اللہ جو جو یہ غیب. ہوں تو ثابت ہویا کہ غیب الغیب نام ہے امام زمانہ علیہ السلام. بے شک بے شک. سبحان. کہ جس سے حکم ہے تساں ایمان رکھنے بالغیب، سبحان. یؤمنون بالغیب. ہمیشہ تو یہ کوئی اکھ دے بھی وہ جنتی تے فلاں وہ ٹھیک ہے وہ غیب ہیں علماء لکھا ہے، مگر حقیقتاً الغیب تو مراد امام زمانہ علیہ السلام. بے شک بے شک. کیونکہ قرآن مجید وچ کافی زیادہ اسماء گرامی سرکار امام زمانہ علیہ السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. کیونکہ اسانوں معرفت نہیں ہوگی اسے اس واسطے سارے ہیں آپ سنیں گے ہاں یہ ٹھیک ہے تو وہ ٹھیک ہے تو نا. حقیقتاً کیا ہے؟ الغیب تو مراد امام زمانہ علیہ السلام. اس بات دیکھو کہ آخر ایمان بھی تلانا ہے.
ایمان ضروری ہے. اللہ اس کے رسول تو حکم دیے قرآن چ. اور وہ فرمایا کہ سرکار امام رضا علیہ السلام تو پوچھے گئے اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرج. تصدیق بالقلب و اقرار باللسان. سرکار امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں ایمان کیا ہے؟ ایمان دی اصل کیا ہے؟ کہ ایمان دی اصل کیا ہے؟ تصدیق بالقلب، دل تصدیق کرے، زبان اقرار کرے. واہ واہ. دل تصدیق کرے، زبان اقرار کرے. وعمل بالارکان، اور عمل جڑا ہے ان دے ارکان تے عمل ہوئے وہ عمل کرے. معرفت باللہ و رسولہ کما جاءت بہ، جو کچھ انبیاء علیہ السلام تے نازل ہوئے انہاں سارے تے ایمان رکھنا، ہر شے تے ایمان. واہ واہ. اس نو ایمان رکھا گے. بہت خوب. اچھا بات دیکھو ایمان کیا ہے جڑا قرآن دسے انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ و رسولہ. اللہ اور اس کے رسول تے ایمان رکھنا. اور بھئی آیت جیسا کہ ایمان تلائے مسلمان ہو گئے، مومن تو ہو گئے، مگر اس بعد کیا ہے ثم لم یرتابوا انما المؤمنون باللہ. اللہ تے ایمان تلائے بات اس تے شک نہیں کیتا. ثم لم یرتابوا، کدیں شک نہیں کیتا. او مومن واہ واہ. چاہے کوئی ماحول ہے کچھ شک نہیں کیتا. مومن تو وہ ہے، مگر بڑے بڑے دعوے دار علم نے اور بڑے بڑے نام انہوں نے لے ویندے حالانکہ ہے نہیں. انہوں ہر مقام تے شک کیتا ہے. کوئی مقام ایسا نہیں گزرا کہ جتھے انہوں شک نہیں کیتا، بلکہ آدھے گزرے. میں نانی کسی دے لینا کہ میں آج جتنا شک جتنا میں نے آج پیے کریں ہائی نہ. ہاں واضح کہ جنہیں سرکار دی رسالت جتنا شک میں نے آج ہے اتنا کریں آیا نہ. اور آپ دے ساتھی نے اس آکھا انہاں آکھا نہیں بے اساں اس سال کعبے دا حج کرے سو. میں آکھا نہیں انہاں اس دے ساتھی آکھا ہوئی تو وہی آئے. اس آکھا ہاں آکھا تھا ہاں یہ تو میں نہیں سنے بات نہیں رہ سکا. پہنچ گیا سرکار رسول خدا کو. کیا تسا نہیں آکھا گستاخانہ لے جائے تسا نہیں آکھا کہ ایسا حج کرے سو. فرمایا اے تے آکھا ہے مگر اے تے نہیں آکھا ہے کہ اس سال کرے سو. تے او اس گل تے مطمئن نہیں ہویا. بات اس تو بعد آکھے سی کہ جتنا شک مینوں اج ہوئے سرکار دی رسالت وچ اتنا کڑا ہی نہیں ہویا. تو مومن کی کیا علامت ہے؟ بے ایمان اللہ اور اس رسول تو لیا سی تو بات شک نہ کرے سی. اسی طرح امام زمانہ علیہ السلام نے اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرج. شک نہیں کرنا. بے شک کیا ہے بے سمجھنا بے جویں ساڈے اساں تے اے وہ کچھ انہاں دی تخلیق کے شک، انہاں دے آن وچ شک، انہاں دی اس دنیا تو پردہ وٹاؤن وچ شک، ہر حوالے نال شک. بھئی یہ ساڑھے ٹائم علم رکھ دیں کہ نہیں رکھ دیں، ذات شک، صفات شک. اچھا بات اے شک کہ پتہ نہیں ہے جان دے بھی ہیں کہ نہیں جان دے، کچھ علم رکھ دیں کہ نہیں رکھن دے، یہ بھی شک. اچھا بات ہے کہ اس جسم نال پوری کائنات دا سفر بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا. ہم لوگوں نے شک کیتا نا، کافی لوگوں نے شک کیتا. اور اے ہستیاں وہ ہیں کہ ہمیشہ ہر مقام تے موجود ہوں گے، ہر وقت موجود ہوں گے. اور اس سے ایمان رکھنا ضروری ہے. کیونکہ پچھلی باری میں ایک ذکر کیتا ہے کہ جناب آیت اللہ مرزا حسین نوری لکھتے ہیں کہ یہ امام زمان علیہ السلام کی بات کریں تھے کہ ایک بندے نے جڑے آکھا کہ مولا انہوں استغاثہ کی تو سی. وہ بندہ بھی سنی ہے، وہ بندہ بھی سنی ہے، شیعہ نہ ہے. استغاثہ کیتا تے اس آخری حد تک جڑے پہنچ گیا بندہ. اس نے کہا میں نے اتنا یاد ہے کیونکہ میں تو سنی ہوں، میرا سارا خاندان ہی سنی ہے، مگر میری ماں جڑی ہے نا وہ مومنہ ہے. وہ آدھی ہے کہ ایک ابا صالح المہدی ادرکنی جڑے آخری تھوڑا ٹائم ہوگا نا
مشکلات اتنی زیادہ گھیر بندی تو بس ان پکار سو یاد کرے سو استغاثہ کرے سو وہ فوراً توڑی امداد میں پہنچ واہ 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 آتے بس یہ حالت ہے میرے آخری لگدار میرے آخری لبن آخری سانسن یہ میری حالت خراب ہو گئی میں صحرا چاہوں میں نے پتہ ہی کو نہیں لگا بس میں نے پکارا ہے تو دیر نہیں لگی کہ مولا تشریف فرماؤ اور اس تو بعد میری مشکل کشائی فرمائی نے تو میں آکھا ہے کہ ہم میرے کو رک بنی تو بارہ فرماتے میں نے اس وقت جنہیں تو استغاثہ کیتا ہے اس وقت 1000 بندے میں نے استغاثہ کیتے اور میں اتنے پہنچنا تے ایک اس گالے چ شک نہیں کرنا اے ہستیاں ہر جاتے ہیں اچھا بات دیکھو کہ سرکار امام زمان علیہ السلام مطلب مقتدی بننا ہے جناب عیسیٰ علیہ السلام مقتدی بننا ہے عیسیٰ علیہ السلام تو او دی صفات کیا ہیں خصائل کیا ہیں کہ او خود آدھا ہے انی اخلق لکم من الدین کہا ہے تیرے فانفخ فی فجکن تیرم بیزنی اللہ کہ میں مٹی نال پرندہ خلق کرے نا اور پھوک بنے نا تو اڑا چھڑے نا پرندہ بننا بات آدھا کہ میں شفا دینا کوڑیاں وابر الاکمہ والا براسا وآخری الموت بیزنی اللہ میں مادر ذات کوننے اور بیمارم شفا دینا اور بات کہ میں تندرست کرے نا جڑے بیمار ہوں مثلا انہوں نے اکھا ہوں گیا ہوں صرف مس کرے نا ہاتھ وہ ٹھیک ہو گئے مردے زندہ کریں اے میرے خصوصیات ہیں اچھا بات وہ فرمائے کہ میں عالم الغیب بھی ہوں ہاں ہاں عیسیٰ علیہ السلام فرمائے قرآن پہ فرمائے سورہ آل عمران میں ساری آیات چھوڑی ہیں بہت زیادہ آیات وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ کہ میں وہ سارا کچھ تمہیں دساں جیڑا کچھ تساں چھپا کے رکھا ہے تو چھوڑ آئے جو کچھ کھائے جو گھر چھپا کے رکھا ہے سرکار رسول اللہ تشریف فرمائے جناب عباس سرکار رسول اللہ نے سچا جان او بیٹھن کی تے آدھن کے اللہ دے رسول آج کچھ میری بھی امداد کرو میری امداد کرو سرکار رسول خدا فرمان جیڑا گھر چھوڑ کے آئے ہو او یہ تو نہیں پتہ ہے میں رسول نہیں ہوں میں نہیں پتہ نہیں تو گھر نہیں چھوڑ کے آئے ہو تو اے جناب عیسیٰ علیہ السلام دا موجہ فرمان پہن وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ میں تو انہوں نے سا سکتا جیڑا کچھ تساں کھادا ہے وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم جو کچھ تساں خفیہ چھپا کے رکھا ہو یہ بھی میں دس سکتا اور وقت عیسیٰ علیہ السلام دی ماں مریم بطول تو پوچھا گیا تو یہ صفات یہ دسائے گئے سرکار مولا امام زمان علیہ السلام اللہم صلی اللہ محمد وآلہ میں نے ٹھیک ہے عیسیٰ ظاہر ہر بندہ سمجھتا ہے اور فقہ دے احکام وچ بھی کہ پیش نماز افضل ہوتا ہے مقتدی اتنا علم نہیں رکھتا ہوتا جتنا بھی وہ بڑا ہوگا کیونکہ تقابل یہ ہوتا ہے مقصد ہے اگر دو عالم موجود ہیں تو ڈٹھا ویسی انہوں نے علم اگر اضافہ ہے اور علم زیادہ ہے تو وہ بندہ پیش نماز ہو سی یا علم زیادہ ہو سی بس سادات حوالے نات اگر سید دو تو بس سید علم ہر حوالے نات تو امام زمان علیہ السلام تو اے مقتدی ہوں نے جناب عیسیٰ علیہ السلام اور مقتدی تو ظاہر پیچھے ہی ہوتا ہے نماز کا ٹائم ہونا ہے تو اس لیے سرکار امام مہدی علیہ السلام فرماتے یا ابن مریم تقدم علیہ السلام نماز واسطے آگے بات ہے تو جناب عیسیٰ علیہ السلام ایک قدم پیچھے ہٹ کے فرماتے ہیں کہ اے ابن رسول اللہ میری تو ضرورت نہیں میں تو نہیں نماز پڑھا سکتا کیوں کہ سورہ الحجرات کی پہلی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ تم پڑھنا کرو اللہ اور اس رسول پیٹ میں کیوں نہیں کرا سکتا جماعت میں تو تھوڑے پیچھے پڑھنا ہے عظمت اپنے جہاں تے عیسیٰ علیہ السلام دی مگر عیسیٰ علیہ السلام وہ ہے جو امام زمانہ علیہ السلام دا مقتدی بننا ہے اور بات دیکھو عیسیٰ علیہ السلام وہ ہیں کہ جس دی ماں نو جناب مریم نو آکھا کے
اور انہاں وہ محسوس کیتا ہے اور کھجور دے درخت لے پہنچے. ہاں حقیقت ہے. اور امام زمان علیہ السلام واسطے جناب سرکار حسن عسکری علیہ السلام نے اپنی پھپھی جان جناب حکیمہ خاتون ایک وہ ہستی سرکار مولا حسن عسکری علیہ السلام دی پھپھی جان ہے. امام محمد تقی علیہ السلام دی بیٹی ہیں. علی نقی علیہ السلام دی سسٹر ہیں بہن ہیں. اور سرکار عسکری علیہ السلام دی پھپھی ہیں. مولا سرکار امام زمان علیہ السلام دی دادی ہیں. اتنے رشتے چار رشتے کہ اس مولا سرکار حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں آج اس مہمان دی آمد ہونی ہے لہذا پھپھی ماں تساں گھر نہ ونو. ہن بھجی پہنچے جناب ام القائم علیہ السلام نے کول پہنچے تے میں نے دسا بھی نہیں آتے آج مہمان دی آمد ہے تواڈے گھر مہمان عظیم مہمان دی آمد ہے دسا ہی نہیں. دیوار دے نال دیوارے گھر دے نال گھر دسا ہی نہیں. جناب ام القائم علیہ السلام فرمانے میں تو پتہ ہی کوئی نہیں. میں تو پتہ ہی کوئی نہیں. تانوں کہیں دسا ہے میرے بیٹے عسکری دسا ہے. میرے بیٹے عسکری دسا ہے. اگر انہاں فرمایا تو بات ہو سی. اچھا بس ٹائم کیا ساری رات عبادت خدا چ دو ہستیاں گزاری. ام القائم علیہ السلام اور سرکار عسکری علیہ السلام دی پھپھی جان یا صبح دا ٹائم ہوئے میں بالکل چھوڑنے لگا تے بس دیر ہی نہیں لگی تے مولا امام زمان علیہ السلام دی اس دنیا تے آمد ہوئی. ہم پوچھا گیا نا کہ تواڈے تے چار رشتے ہیں سرکار امام حسن علیہ السلام دی پھپھی جان تو بھی تساں دسو. آکھو میں تو پتہ ہی کوئی نہیں. میں نے تو پتہ ہی نہیں اونگ آ گئی میں نے پتہ ہی نہیں دیا. اچھا بات پوچھا گیا ام القائم علیہ السلام تو بھی تساں دسو. آکھو میں نے نیند دا میں جھپکا لگا ہے میں تو پتہ ہی کوئی نہیں. بس اتنا ہی پتہ محسوس ہوا ہے کہ میرا لال سجدے دی حالت تے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. واہ 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 واہ. اتنی دیر لگی. اور عیسیٰ علیہ السلام او ہیں کہ انہاں دی اس دنیا دے آمد واسطے ولادت واسطے انہاں دی ماں نو چل کے ونجنا پے اور انہاں نو او وقت محسوس ہوئے جبکہ امام زمان علیہ السلام دی پھپھی جان نو بھی پتہ نہیں ہے والدہ بھی پتہ نہیں. واہ 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 جیو. بس اتنا ہے کہ درمیان پردہ حائل ہو گئے دیر بھی نہیں لگی اور مولا امام زمان علیہ السلام اس دنیا تے آمد ہوئی. اور پھپھی جان فرمانے میں تو صرف اتنا محسوس کیتا ہے کہ سجدے دی حالت چھن اور میں آواز سنی ہے کہ سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. واہ واہ. اس علاوہ میں نے پتہ نہیں. ان عیسیٰ علیہ السلام دی ماں ٹھیک ہے بطول ہے مگر بغیر شوہر کے بطول ہے. اور اے سرکار امام زمان علیہ السلام دی والدہ محترمہ کیویں کہ تقابل کیا ہے کوئی تقابل بھی نہیں. باپ دے ہوندیاں سرکار فرماندے کہ اے انہاں دی دادی جان باپ دے ہوندیاں انہاں دے شوہر دے ہوندیاں مولا امیر کائنات دے ہوندیاں بطول جناب سیدہ سلام اللہ علیہ اور جناب مریم بطول بغیر شوہر دے. اور بات دیکھو کہ جناب مریم دا ایک بیٹا عیسیٰ علیہ السلام اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہ دے 11 بیٹے امام. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. میں نے احساس ہے میں نے کوئی نہیں کرنی. میں نے پتہ ہے میں کتنا پڑھا بات بھی سلام صلی علی محمد و آل محمد. کیونکہ کچھ ہستیاں وہ ہیں جڑے صرف رومن واسطے تشریف لے آئے. انہوں نے سارے علم سنن خطابت سنن نال غرض نہیں ہوتی.
اور وہ سفر کر کے آتے ہیں اور ماں بیٹی دوہیں کٹھی چلتے ہیں آتے تو میں اما جان مادر گرامی فلاں مومن اتھے بیٹھا ہے فلاں اتھے بیٹھا ہے فلاں اتھے بیٹھا ہے وہ وین کرتے پہ روندا ہے فلاں ہی بیٹھا روندا ہے اور وقت معصوم فرمائیں کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ وہ ایک شیشی لے کے آنے رومال لے کے آنے رومال وچ محفوظ کریں آنسو کیویں کہ مولا امام حسین علیہ السلام دے ایک بہت بڑے علامہ مسلم انہوں نے خواب دی حالت وچ کہ بہت زیادہ زخم ہے بہت ہی زیادہ زخم ہے. اچھا سارا دن یاد ہے کہ میں روندے گزاری بہت زیادہ گھنیا دوسری رات بات خواب ڈٹھا کہ کچھ زخم مندمل ہو گئے تو دو زخم باقی. میں پوچھا مولا وجہ کیا ہے؟ کل رات تو بہت زیادہ زخم ہے آج کیا وجہ ہے؟ مولا فرماتے ہیں کہ اس طرح ہوتا ہے کہ میری مادر گرامی جتنے مجلس ہوں گے تشریف لے لیں تو مومنین دے جڑے آنسو ہیں وہ رومال تے لے آنے بعض نے لکھا شیشی بعض نے لکھا رومال وہ لے کے آنے تو میرے زخمان دے وہ مرہم بن دے یہ جڑے دے پہ کہ میرے اتنے زخم نہیں ہیں. تو پوچھا مولا یہ جڑے دو زخم ہیں یہ کیا ہیں؟ یہ تو باقی ہیں. مولا فرماتے ہیں اے او عام زخم نہیں اے او ہیں جنہیں ختم ہونے ہی نہیں ایسے زخم ہیں. فرمایا کہ ایک میرے بیٹے علی اکبر دا زخم ایک میرے بھیا عباس دا زخم.